شام کی ٹھنڈی ہوا اپنی لہر پہ بہہ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے ٹیرس پر کرسی ڈالے دور آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اڑتے جا رہے تھے۔ ٹیرس سے سامنے والوں کا گھر نظر آتا تھا، انہی بریگیڈیئر صاحب کا گھر، جن کی گھر قرآن خوانی ایک روز اس نے دیکھی تھی۔ قرآن کو بھی پتہ نہیں تھا ہم لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائڈ پہ رکھا اور ابھی مڑی ہی تھی کہ سامنے فواد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اندر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، لب کھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو میرا قصور نہیں ہے۔ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں اسٹاپ پر تمہارا انتظار کروں گا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ تم ضرور میری بات سننے آؤ گے۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمل کا رستہ کھل گیا۔ وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ ایک قسم تھی جو اس نے کھا لی تھی، وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس دمے سیڑھیاں اترتے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس قسم کے بوجھ سے اب نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی۔ بس ایک دفعہ وہ فواد سے باہر مل تو لے، کیا ہی ہو جائے گا؟ بس ایک دفعہ، کل دوپہر 3 بجے نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ اس کے اندر کی سوچیں اسے وحشت زدہ کرنے لگی تھیں۔ پھر اسے یاد آیا وہ ٹیرس سے بلا کیوں نیچے آنے لگی تھی، اور ہاں، وہ قرآن خوانی والا گھر۔ وہ کچھ سوچ کر گھر سے باہر آئی۔ ساتھ والا بنگلہ بیلوں سے ڈھکا خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پر ہاتھ رکھا، دوپٹہ شال کی طرح کندھوں کے گرد لپیٹا۔ اونچی کسی پونی ٹیل ادھر ادھر جھلاتی وہ ادھر ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر گیٹ کھلا۔ اسی ملازم کی شکل سامنے آئی۔ جی، بریگیڈیئر صاحب گھر پر ہیں؟ نہیں، پر آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پیمفلٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں گے۔ میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی، اور یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی تو پل اسرات پار نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ چند پیمفلٹس اور کارڈز اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کر لیا۔ وہ شام، وہ رات اور وہ اگلی صبح بہت گھٹن تھی۔ وہ لمحے پر کو بھی نہ سو سکی تھی۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزری، مستقبل سے بہت سے اندیشوں کی دھند میں لپٹا نظر آتا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے؟ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر ہے۔ کل ان کی کلاس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج سورہ ال عمران شروع ہونی تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی خیال آج کے سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیات کھولی، پھر ان تمام آیات کو اس نے 2 سے 3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا، نہ قسم کا، نہ منہ توڑنے کا، کفارے کا۔ کفارہ؟ چونکی، تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا۔ تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف بند کیا اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پر سرسری نگاہ ڈالتے کوریڈور میں سے گزر رہی تھی، جب وہ پھولی سانس کے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کی صفحے کا کنارہ فرشتے کی انگلیوں کے درمیان تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، گھر میں ایک فقہی مسئلہ ہے، ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اور اس میں ہے تمہارا مسئلہ۔ میرے کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتی ہیں نا آج کل آپ کی کلاسز۔ پھر آپ کو کیسے پتہ کہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے،
تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سے اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کا گال تھپتھپا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر چٹک کر کوریڈور میں آگے بھاگ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جو سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ آئے۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں کرتے تھے، اور اگر توجہ کرتے تو سمجھتے نہیں۔ اور ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہ پڑتا اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا اور پھر دانائی اور حکمت سے اسے سمجھاتا تھا، اور وہ اس جیسا کوئی نہ سمجھاتا تھا۔ مگر اسے لگا آج کی آیات میں ایسی کوئی بات نہ تھی تو اس سے متعلق ہو۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے پارہ کھولا۔ وہ سفید چادر دو زانو ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیسک پہ پارہ پڑا تھا، ایک طرف رجسٹر تھا جس پہ جھکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی۔ اب میڈم مصباح محکم آیات اور متشابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ محکمات وہ آیات ہیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً احکامات اس دنیا کی باتیں، دنیا کے کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات، اور متشابہات وہ آیات ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مگر ان پر ایمان بالغیب لانا ضروری ہے۔ مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی بیعت، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی، سوس روئی سے تمام پوائنٹس رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ متشابہات پر ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے میڈم کی آواز ہال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیت میں ذکر ہے کہ راسخون فی العلم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک صاحب علم، اور اس سے بڑا درجہ راسخ علم والوں کو ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم پوری کرتے ہو، محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چھینٹے چادر کے بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی، جن کے دل مستقیم ہوں، مگر وہ یک تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس پارے پہ لکھے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، وہ جو تم پورے کرتے ہو۔ وہ بس سکتہ کی کیفیت میں اس پارے کو دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی العلم اس پارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے تھی۔ وہ انگلیوں کے بوروں سے ان تین لفظوں کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے لڑک کر گردن پر پسر رہے تھے۔ یہ الفاظ آج کی آیات میں تھے۔ اس نے بھلا کیسے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی آیات میں نہیں ملے گا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ قسم کھانا پسندیدہ تھا، لیکن اب وہ اسے ہمیشہ باتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔ وہ صبح بہت سردی طلوع تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کے بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی۔ شفاف چہرے پر ذرا سی پسماندگی چھائی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پر رکھ کر تھوڑی تک لپیٹ کر بکل دوسرے کندھے پہ ڈال دی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔
लाउंज में तीनों चचा इंतज़ार कर रहे थे। कलफ लगे सफ़ेद शलवार कमीज ने आगा जान कमर पे हाथ बांधे इधर उधर बेचैनी से टहल रहे थे। इसे राहदारी से आते देखा तो रुक गए। चलें? उस पार चेहरे लिए इनको देख के बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ी और इसे खोल कर बाहर निकली। वो सब इकट्ठे बाहर निकले। गेट खुला, जग बात दीगर दोनों गाड़ियां पोर्ट से बाहर सड़क पर रवां दवां थीं। इस ऊंचे घर की बहुत सी खिड़कियों में बहुत सी औरतें इनको जाते देख रही थी। गाड़ियां गुम हो गईं तो लड़कियों ने पर्दे छोड़ दिए। जर्दी राहदारी में वो सिमटी स्मार्टी निगाहें नीचे किए आगा जान के साथ साथ चल रही थी। इधर उधर पुलिस वाले, वकला और कितने ही लोग गुजर रहे थे। बहुत दहशतनाक सी जगह थी। वो इससे सर नहीं उठाया जा रहा था। बस लम्हे भर को इसने चेहरा ऊपर किया तो कॉरिडोर के इंतकाम पर वो खड़ा था। अपने किसी सिपाही को पकड़ते हुए तेवर लिए गुस्से से कुछ कहता। यूनिफॉर्म में मलबूस सर पे कैप, वो बहुत वजिया था और ज़िंदगी में पहली दफ़ा महमल को इस पे गुस्सा नहीं आया था। इसे तमाम लोगों में एक वो ही तो अपना हमदर्द लगा था। इसने निगाहें झुका लीं। कॉरिडोर के मोड़ के करीब ही थी जब हुमायूं की निगाह इस पर पड़ी। वो ठहर गया। आगा करीम के बाईं कंधे के पीछे छुपी हुई गर्दन झुकाए आई स्याह चादर में लपेटी लेकी जिसके चेहरे पर जमाने की थकम रकम थी। इसने सर नहीं उठाया। वो इसे देखता रहा यहाँ तक कि वो इसके करीब से सर झुकाई गुजर गई। हाँ, आगा करीम ने एक मुंतफिर निगाह इस पर ज़रूर डाली थी। वो अब गदर मोड़े इसे देखने लगा। शायद वो इसकी आंखें देखना चाहता था, इन्हें पढ़ना चाहता था। कॉरिडोर के दरमियान में यकदम इस काली चादर वाली लड़की ने गर्दन पीछे को मोड़ी। दोनों की निगाहें लम्हे भर को मिली। इस महमल की आंखों में ज़माने की तकन नजर आई। फिर इसने चेहरा मोड़ लिया और इस तरह सर झुकाए अपने चचाओं के नगे में आगे चलती गई। कमरा अदालत में वो कतार की बाईं नशिस्त पर सबसे पीछे बैठी थी। आगा जान इसकी दाईं तरफ थी। इसकी बाईं जानिब कुछ न था, कतार खाली थी। वो सर झुकाए सारी कार्रवाई सुनती रही। इसे नजर तक न उठाई जाती थी, यूं जैसे हर कोई इसे ही देख रहा हो। सारी कार्रवाई सुनती रही और फिर एक साथ को जैसे ही इसने सर उठाया वो दूसरे स्टैंड में बैठा गर्दन तिरछी किए इसे ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हुमायूं की निगाहों में सवाल थे, चुपते हुए परेशान कुन सवाल। इसे ज्यादा देर न देखा गया। वो गर्दन मोड़कर आका जान को दिखने लगी जो लब पिंजे वकला के दलाइल सुन रहे थे। निगाहों के एतकाज पे चौंक कर महमल को देखा। क्या वो जिस तरह इन्हें देख रही थी वो जरा से उलझे। जायदाद में मेरा हिस्सा मुझे मिल जाएगा। इसने सरगोशी की, निगाहें इन पर से हटाए बगैर। हाँ, क्यों नहीं। यही अगर मैं पूछती हूँ कि क्यों नहीं तो क्या मतलब? मैं अभी जाकर हुमायूं दाऊद के खिलाफ बयान दूं तो क्या गारंटी है कि आप मुकर नहीं जाएंगे? तुम्हें मुझ पे शक है? आगा जान के माथे पे खुशी की लकीर उभरी जिसे वो जब्त कर गए। तुम अब क्या चाहती हो? ये। इसने काली चादर में से बैग निकाला, जिप खोली और एक कागज और पेन निकालकर इनकी तरफ बढ़ाया। मेरी सिर्फ फैक्ट्री में शेयर्स की कीमत 9 करोड़ के लगभग है। बाकी की हिसाब मैं अभी नहीं मांग रही। यह आपकी चेक बुक का चेक है। रकम मैंने भर दी। इसे साइन कर दें। इसने पेन के सामने किया। वो कभी इसको देखते कभी पेन को। आका जान महमल बच्ची नहीं है। आप मुझसे मेरी आखिरत खरीद रहे हैं। अगर मैंने झूठी गवाही दी तो मैं पुल शरात पार करने से पहले ही गिर जाऊंगी। अगर करना है तो कुछ फर्क तो होना चाहिए ना। अब ये साइन करें। मैं अभी जाकर झूठी गवाही देती हूँ। इसने पेन और चेक के इनके हाथों पे रखा। इस हॉल में कोई मेरे इशारे का मुंतजिर है। मैं ये चेक साइन करवा कर अभी इसको बैंक भेजती हूँ। जैसे ही ये चेक कैश हो जाएगा वो मुझे सिग्नल करेगा, तब मैं गवाही दे दूंगी, वरना नहीं। उन्होंने चेक को एक नज़र देखा और फिर पेन को। दूसरी तरफ महमल का नाम पुकारा गया। वो इन्हें मुंतबा निगाहों से देखती उठी और सर उठाए पूरे इत्तेमाद से कटहरे की तरफ बढ़ी। आगा करीम कभी चेक को देख रहे, कभी इसे जो कटहरे में खड़ी थी।
اور اس کے سامنے خلاف میں اپنا قرآن لایا گیا تھا۔ وہ نگاہیں ان پہ جمائی پلک جبکہ بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر چند فقرے دہرا رہی تھی۔ انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور پھر تیش میں آ کر اسے مروڑ کر 2 ٹکڑے کیے۔ محمل تلخی سے مسکرائی، سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی، اس کے خلاف ثبوت بہت سے تھے۔ وہ واپس جیل بھیج دیا گیا۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کیا۔ وہ آغا جان کی لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ میں بہت خاموشی سے سارا رستہ بائی دیکھتی آئی تھی۔ جب کار پوچھ میں رکی تو وہ سب سے پہلے اتری۔ لان میں بہت سی عورتیں تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ کسی کو دیکھے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دے دی۔ ذلیل نہ ہو تو، مگر فکر کی بات نہیں ہے، وہ جلد ہی باہر آ جائے گی۔ کیس اتنا مضبوط نہیں ہے۔ حفران چچا اور اسد چچا انہیں تسلی دینے لگے، مگر تائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ ہائے میرا فواد! وہ سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر اونچا اونچا رونے لگی۔ روتے روتے وہ پڑھنے کو تھی کہ فضا و نائمہ نے پکڑ کر انہیں سہارا دیا۔ پل بھر کو لان میں کہرام مچ گیا۔ اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سی چوری سی دیکھتی وہ پرسکون کھڑی تھی۔ کالی چادر سے سر سے پھسل کر پیچھے گردن پہ پڑے بالوں کو پھسل گئی تھی۔ بھورے بال چہرے کی اطراف میں گرے تھے۔ وہ کانچ کی سنہری آنکھیں تھیں۔ وہ کانچ کی سنہری آنکھیں سکیرے اور سوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پر رکھے بیٹھی تھی۔ جوتے ساتھ اترے پڑے تھے۔ سفید شلوار قمیض، سر پہ گلابی اسکارف کس کے باندھے وہ گردن جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن لیے پڑھ رہی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی اور لڑکیاں ادھر ادھر گزرتی جا رہی تھی۔ اسی سورہ کہف پڑھنی تھی۔ آج جمعہ تھا۔ السلام علیکم۔ سمارا ایستا سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیدھی بیٹھی۔ اس نے صفحے کا کنارہ پکڑ کر سر کے اسپال سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ سارا اپنی گود میں رکھی اسائنمنٹ حل کرنے لگی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی ممناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، مگر فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا عزی پر اعتماد مضبوط اور 2 ٹوک مگر نرم انداز۔ کیا کر رہی ہو سارا؟ فرشتے باجی کی اسائنمنٹ حل کر رہی ہوں۔ فرشتے باجی نے دی ہے۔ الجھ کر سر اٹھایا۔ یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں، جسے اسلام اور مذہب کسی بھی دین کے کسی اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے اسلام میں 2 مذاہب ہیں، اہل السنہ اور الجماع اور اہل تشیع۔ مسلک کسی مذہب کے اندر کسی طریقے کا نام ہوتا ہے، مثلاً فقہی مسالک جیسا کہ شافعی، حنفی وغیرہ۔ آئی سمجھ؟ تمہارا فہم اچھا ہے محمل، فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن۔ اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ فرشتے اس طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ سارا بھی اس کے نگاہوں کے تعاقب میں اس سے دیکھنے لگی۔ فرشتے کی آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں، محمل کی لبوں سے پستا۔ ہاں بہت مشابہت ہے، آئی نو۔ وہ پوری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم بہت پرجوش ہو کر اس کی طرف مڑی۔ ہے نا سارا؟ مجھے ہمیشہ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگا ہے کہ کسی سے بہت ملتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کس سے ملتی ہیں؟ تو تمہیں نہیں پتا؟ رابعہ حیران ہوئی۔ ان کی کزن سے۔ کزن کون؟ چھوڑ دو، تم بتاؤ کس کس سے ملتی ہیں؟ رابعہ کچھ دیر حیرت سے اس سے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ تم سے ملتی ہیں محمل، بالکل تمہاری جیسی ہیں۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس لڑکی کی کسی بات پر فرشتے ذرا سا مسکرائی۔ اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو گئیں، بالکل اس کی اپنی طرح ہو بہو۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ
کتاب رکھے سوچ میں گم تھی۔ برے بال کھلے شانوں پہ گرے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئی تو وہ اس طرح خلا میں گور رہی تھی۔ آہٹ پر چونکی، اماں بات سنیں؟ ہاں بولو۔ نصرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لفے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا نام کیا ہے؟ پر نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑا نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی، اور نہ وہ خود بھی ان سے نہ ملی تھی۔ اس نے تو ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی، اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اس سے یوں کچھ لگا تھا کہ شاید، مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ بھائی تائی کے زور سے بولنے کی آواز پہ یکدم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ آغا جان اور تائی مہتاب بڑے صوفے پر رونت انداز میں بیٹھے تھے۔ مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس ہی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مسرت نے اسے دیکھا۔ بے بسی، آنکھوں میں آنسو۔ اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ تائی نے ایک تفاخر بڑی نگاہ اس پر ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں۔ ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو پورا نہیں کر سکتی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو کیا فواد واقعی دیر سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنسوں میں ڈوبی آواز آئی، محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ چند روز پرانی بات تھی کہ جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کے چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھی، اور ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو ان کو تائی نے چپ کرا دیا، مگر ہفتے بعد ہی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیے۔ ابھی فواز کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہونے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ میں ایک اور شوشہ لگ گیا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لان تان کر سکتی تھی کیا، مگر وہ اکیلی تھی اور مقابل پورا جتھا تھا۔ معنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز۔ برا نہ ماننا مہتاب بھابھی، مگر وسیم کو میرے سمیع نے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو سمیع خود اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا؟ تائی ہاتھ نچاتے ہوئے کسی سے بے قابو ہو کر بولی تھی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ طے تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کنچی سی رہنے لگی تھی، اور جب یہ باتیں منظر عام پر آئیں تو انہوں نے فون پر ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابھی، بھلا کس طرح ہم اپنی بیٹیوں کے اس لڑکے سے بیاہ دیں جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، اور میں بھی آپ کے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹخا تھا۔ محمل کو قابو کرنے اور اس کی جائیداد حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی کو نظر آ گیا۔ انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کر لیے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پہ پھسل کر کمر پر گر رہے تھے۔ کہاں، کدھر، اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی تھی، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنی گردن کے گرد کستا ہوا محسوس ہوا۔ اداس درختوں کی گھنی بار آج بھی ویسی ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پہ لوٹ آئے تھے۔ وہ راستہ پہچانا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں نے اب وہ آواز سنی، محمل رکو۔ مگر وہ نہیں رکی۔ اسے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا بھی نہیں۔ محمل، وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ ملا۔
بات تو سنو۔ پھولی سانسوں سے اس کی بائیں طرف اس کی رفتار سے بمشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس۔ وہ شاید جاگنگ سے آ رہا تھا۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے، بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی، بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارے بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشیاں مناؤں؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی، سب بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پر ظلم سہتی روتی رہو گی تو گٹ گٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز میں وہ چند ہمیں لمح سے خاموش کھڑا رہا، کہ گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ او نو، میمن نے انتظاریہ سے سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا، بیچ شام میں چھوڑ دینے والے؟ وہ جیسی چونک کر پلٹا۔ اس پل ہوا کا ایک تیز دھونکا آیا تھا۔ اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اس لیے آپ سے میں نے کبھی امید ہی نہیں لگائی تھی کہ میں نہ روں۔ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ وہ ساکت سا تاکول کے ایک ویران سڑک پہ کھڑا رہ گیا۔ درختوں کی بار اب بھی اداسی سے سر چکائی کھڑی تھی۔ اس نے اسٹاف روم کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے منتظر سی کھڑی رہی، کہ جواب نہ پا کر اندر جھانکا۔ اسٹاف روم خالی تھا۔ السلام علیکم، میم فرشتے کدھر ہیں؟ وہ کتابیں سینے سے لگائے متذبذب سی واپس پلٹ گئی۔ اسی پل سامنے سے ایک گروپ انچارج آتی دکھائی تھی۔ فرشتے باجی ہاسٹل میں لائبریری میں ہوں گی، ان کو کچھ کام تھا، اس لیے وہ آج نہیں آ سکے۔ اچھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانکنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے قدم اندر رکھا۔ کتابوں کے اونچے ریکس، ایک اور دیوار گیر فرینچ ونڈوز، لائبریری کا خاموش ماحول۔ فرشتے نے ہولے سے پکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ادھر یہ لائبریرین کسی کونے سے نکل کر آئی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ادھر لپکی۔ چند ریک سے گزر کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکی گلابی شلوار قمیض پر گرے، دوپٹہ شانوں کی گرد لپیٹے، فرشتے کی اس کی طرف خوش تھی۔ میمل کو اس کی کمر پر گرتے سیدھے بھورے بال دکھائی دیے تھے، تو وہ ذرا سی حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتے کو دیکھا تھا، سر ٹکے بغیر، تو وہ قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ جیسے چونک کر مڑی، اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ ارے ماشاءاللہ، آج تو لوگ لائبریری آئے ہیں، مگر صرف آپ سے ملنے۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پہ آ بیٹھی، جس کے سامنے میز تھی۔ مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ لمبے سیدھے بھورے بال جو اس نے کانوں کے پیچھے کر رکھے تھے، چمکتی رنگت والا چہرہ اور کانچ کی سنہری آنکھیں۔ اس کے نقش مختلف تھے، مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے وہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کر دیا ہے؟ محمل نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم انکار کر دو۔ کس کے لیے انکار کر دوں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو ابھی اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا، رشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟
کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے۔ بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے تم ایک بہتر فیصلہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے، اس پر تم صبر کر لینا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی۔ آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے؟ ہمایوں کے پیرنٹس؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ جانتی تھی فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے تھے۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا تھا۔ یہ بہت پرانی بات تھی، 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے اور ہاسٹل میں میں رہوں۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوں گی؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہیں؟ یہی اسی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمز کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ ہر عید پر ان کے گھر پہ آؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی آگے کو ہوئی۔ پھر میں ایک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ میری اتنی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عیدوں پہ بہت جگہوں سے مٹھائی اور کیک پھول وغیرہ آتے تھے۔ کیا وہ بیچتی تھی؟ آپ کی پھوپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے، اور اسے پتا تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہی ہے۔ نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل۔ فرشتے جیسے ذرا سی مضطرب ہوئی تھی۔ مدد کر سکوں؟ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو فیملیز کو منانے میں کچھ مدد کر سکوں۔ نہیں، فرشتے نے بغور اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھوپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی۔ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کے اصلی ٹھوس اور قطعی انداز پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کے بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس لڑکی سے کوئی بات نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ پھر وہی پرانی بات کرنے کے محمل کی جائیداد میں سے اس کا بھی حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پر آن گری۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کا کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے۔ چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کان میں گونجی۔ اس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ کھول دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا کر اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانسوں کی قابو کرتی بیڈ پر گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے، شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے انقطاع کیے ہوئے نہالی رشتہ داروں میں سے ہے۔ لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں اسے بھی کچھ حصہ دیا جائے؟ مگر کیوں؟
رشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی؟ اور وہ آغا جان سے ملتی تھی؟ سیاہ عبایا میں مربوط گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مکیر کے سنہرے آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے بال پوائنٹ سے صفحے پر کچھ مارک کرتی۔ فرشتے، وہ تیرے الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں